کربلا کا میدان 10 محرم 61 ہجری ریت کی گرم تپش اور آسمان کی آگ برساتی دھوپ تلے ظلمت کی گھٹائیں پھیلی تھی۔ ایک طرف یزیدی لشکر کی بے انتہا فوج تھی اور دوسری طرف سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا مختصر مگر عظیم کارواں۔ اسی قافلے میں ایک چمکتا ہوا چہرہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ مشابہ تھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، جوانی کی بہار، حسن کی معراج، شجاعت کی علامت، جنہیں دیکھ کر لوگ نبی مکرم کی یاد میں کھو جایا کرتے تھے۔ اور مدینہ سے چلی یہ قافلہ جب کربلا پہنچا تو ایک نام ایسا بھی تھا جو جسمانی طور پر اس قافلے کے ساتھ نہ تھا، مگر روح اور دل کی تمام رگیں اس کارواں سے جار تھیں۔ وہ نام تھا بی بی صغرا سلام اللہ علیہا کا۔ مدینہ کی جدائی۔ جب امام حسین نے مدینہ کو خیرباد کہا تو اہل بیت کی خواتین، بچے اور عزیز ساتھ تھے، لیکن بی بی صغرا بیماری کی حالت میں تھیں اور امام نے دل پر پتھر رکھ کر انہیں مدینہ میں رہنے کا حکم دیا۔ بی بی صغرا کا دل تڑپتا تھا، وہ ہر روز مدینہ کے راستے کو تکتے ہوئے اپنے بابا، بھائی علی اکبر، بہنوں اور چاچاؤں کو یاد کرتی تھی۔ علی اکبر کو مدینہ چھوڑتے وقت صغرا سے الوداع کہنا ایک قیامت سے کم نہ تھا۔ صغرا کا آنچل بھائی کے گلے میں تھا، آنکھوں میں نمی اور لبوں پر فقط ایک ہی سوال، بھائی کیا آپ واپس آئیں گے؟ اور علی اکبر کا درد بھرا جواب، صغرا اگر بابا کی قربانی قبول ہو گئی تو ہم سب پلٹ آئیں گے جنت میں، جہاں جد امجد ہمارا منتظر ہوگا۔ صغرا کے خواب۔ کربلا کی 10ویں رات، مدینہ میں صغرا کو نیند نہ آتی تھی۔ وہ ہر لمحہ دروازے کی طرف لپکت جیسے ابھی علی اکبر آئیں گے۔ اسی رات انہوں نے ایک خواب دیکھا، خون میں لت پت علی اکبر انہیں سینے سے لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں، صغرا اب کی بار جدائی ابدی ہے۔ بی بی صغرا ہلبلا کر الفاٹے بیٹھے، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جان چکی تھیں کہ علی اکبر میدان کربلا کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ کربلا کا صبح عاشور۔ عاشور کی صبح، جب میدان کربلا کی سرزمین موت کے سناٹے میں لپٹی ہوئی تھی، علی اکبر نے اجازت طلب کی۔ امام حسین نے لرزتی ہوئی آواز میں بیٹے کو رخصت کیا۔ جب علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوئے تو امام حسین کی نظر ایک لمحے کو پیچھے رک گئی، جیسے وہ صغرا کا چہرہ دیکھ رہے ہوں۔ صغرا اگر تم یہاں ہوتی تو میں کیسے تمہارے بھائی کو رخصت کرتا؟ روحانی ملاقات۔ اسی وقت مدینہ میں بی بی صغرا سجدے میں گری تھیں۔ ان کا دل ایک عجیب دھڑکن کے ساتھ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، پروردگار، اگر میرا بھائی تیرے لیے قربان ہو رہا ہے تو مجھے صبر عطا فرما اور میری روح کو اس کے قریب کر دے۔ اسی لمحے بی بی صغرا نے خواب آکشف میں کربلا کا منظر دیکھا۔ علی اکبر ایک فوج پر ٹوٹ رہے تھے، نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے اور شجاعت کے میدان میں علی مرتضیٰ کی جھلک دے رہے تھے۔ دوسرا باب، علی اکبر عین کی شہادت اور صغرا سین کی قیامت۔ آخری جنگ۔ علی اکبر نے جب دشمن کی صفوں میں شجاعت کے جوہر دکھائے تو ہر نیزہ ان کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا، لیکن ایک پل ایسا بھی آیا جب پیاس، تھکن اور زخموں کی شدت نے انہیں بے حال کر دیا۔ امام حسین کے خیمے کے قریب آ کر عرض کیا، بابا جان، پیاس نے نیال کر دیا ہے، اگر اجازت ہو تو واپس جاؤ۔ امام نے علی اکبر کے منہ سے لگ کر فرمایا، بیٹا تم میرے جگر کا ٹکڑا ہو، لیکن صبر کرو، جلد جد امجد رسول اللہ تمہیں سیراب کرے گے۔ علی اکبر ایک بار پھر دشمن پر ٹوٹ پڑے اور آخرکار وہ نیزہ آیا جس نے سینہ چیر دیا۔ وہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی، آ بتائے علیک منی السلام۔ صغرا کی روح پر زخم۔ اسی لمحے مدینہ میں بی بی صغرا ایک چیخ کے ساتھ زمین پر گر پڑی، اماں جان، میرا بھائی چلا گیا، مجھے اس کی مہک آنا بند ہو گئی ہے۔ ان کی والدہ انہیں سنبھالنے لگے، لیکن صغرا کا دل زخم ہو چکا تھا۔ انہوں نے کمرے میں جا کر وہ سب چیزیں اکٹھی کیں جو علی اکبر کی یاد دلاتی تھیں، ان کا رومال، ان کی لکھی ہوئی تحریر اور وہ دعا جو اکبر نے سفر سے پہلے دی تھی۔ صغرا، میری شہادت اگر ران حق میں ہو تو تم فخر کرنا، غم نہ کرنا، بلکہ میرا نام زندہ رکھنا۔ شام غریبہ کی روشنی۔ کربلا میں علی اکبر کی لاش امام حسین نے خود خیمے میں لائی۔ وہ لاش نہیں تھی جیسے نبی کا سایہ ہو جو خون میں رنگین ہو چکا ہو۔ سیدہ زینب نے لپک کر لاش کو تھاما اور فرمایا، صغرا، تیری آنکھوں کا نور ہم سے چھن گیا۔ مدینہ میں ماتم۔ جب قافلہ شام سے واپس مدینہ آیا اور بی بی زینب نے صغرا کو دیکھا تو آگے بڑھ کر گلے لگایا۔ صغرا کی چیخیں مدینہ کی فضا میں گونج گئیں، بی بی زینب، میرا اکبر کہاں ہے؟
بی بی زینب نے زمین کی طرف اشارہ کیا۔ کربلا کی مٹی میں سویا ہے، لیکن اس کی قربانی آسمانوں تک بلند ہو چکی ہے۔ صغرا نے مٹی اٹھائی، چہرے پر ملی اور کہا، بھائی، تمہاری بہن وعدہ کرتی ہے کہ تمہاری قربانی کو کبھی بھولنے نہیں دے گی۔ آخری الفاظ۔ بی بی صغرا نے بقعے کے سائے میں ایک چھوٹا سا گوشہ بنا لیا، جہاں روز بھائی کے لیے قرآن کی تلاوت کرتی اور دعاؤں میں صرف یہی کہتی، اے رب کائنات، مجھے میرے علی اکبر کے پاس بلا لے کہ میرا دل اب اور صبر نہیں کر سکتا۔ اور ایک دن ایسا آیا جب بی بی صغرا خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ روایت ہے کہ ان کے چہرے پر سکون تھا اور لبوں پر علی اکبر کا نام